عزیز طلبہ اور مہمانان اعظام، اب اس کے بعد پروگرام کی ایک اہم کڑی ہمارے اس سال سند تکمیل پانے والے عزیز طلبہ میں سے، دورہ حدیث شریف میں سے اور افتاء میں سے دو دو طالب علم آئیں گے اور اپنے تاثرات پیش فرمائیں گے۔ لیکن میں ایک بات ضرور آپ فارغ ہونے والے اور سند تکمیل پانے والوں سے عرض کروں گا کہ ہمیں فراغت پا کر یہ گمان نہیں کرنا ہے کہ ہم اب علم اور عمل سے اپنا رشتہ کاٹ دیں، بلکہ یہاں سے علم اور عمل سے جڑنے کا اصل وقت اب شروع ہوگا۔ تو آپ ہمیشہ علم سے، عمل سے اور اہل علم سے، اہل عمل سے، اپنے اساتذہ سے جڑے رہیے، اور جڑے رہیں گے تو ہمیشہ سرسبزی و شادابی آپ کے ساتھ رہے گی۔ اور جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ ہماری ساری ترقیات علم اور عمل ہی سے ہے۔ عربی کے ایک شاعر نے کہا وَقَدْرُ كُلِّ امْرِئٍ مَّا كَانَ يُحْسِنُهُ وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ فَفُزْ بِعِلْمٍ وَلَا تَجْهَلْ بِهِ أَبَدًا النَّاسُ مَوْتَى وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ۔ تو آپ علم سے، عمل سے جڑیں گے تو زندگی سے گویا آپ جڑیں گے۔ اب میں تاثرات پیش کرنے کے لیے دورہ حدیث شریف میں چونکہ دو طالب علم ہیں، حافظ صادق امین اور حافظ مجاہد صاحب، ان سے گزارش بھی ہے اور بڑوں کی طرف سے حکم بھی ہے 3 منٹ میں اپنے اپنے تاثرات، بہت بہت 4 منٹ میں اپنے اپنے تاثرات پیش کریں۔ تو پہلے نمبر پر میں دعوت دیتا ہوں حافظ صادق امین کو، وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر عالی وقار، مشفق اساتذہ کرام، اسٹیج پر رونق افروز مہمانان عظام اور سامعین سخن فہم، آج کی اس پرمقصد اور بارونق محفل میں اساتذہ کرام کے حکم پر اپنی تعلیمی زندگی کے کچھ تاثرات پیش کرنے کی غرض سے آپ حضرات کے روبرو کھڑا ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ میرا نام شیخ صادق امین ہے، والد صاحب کا نام شیخ سہیل احمد مسیح اللہ۔ شہر عزیز کے ایک ایسے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جو عصری تعلیم یافتہ ہے، مگر تحدیث بن نعمت کے طور پر عرض کروں تو دادا جان مرحوم کی اولاد میں پہلا حافظ قرآن ہوں، اور آج بفضل اللہ تعالی سند عالمیت سے بھی سرفراز کیا جا رہا ہوں۔ حق بات عرض کر دوں تو اس کا صحرا میرے والدین کے سر جاتا ہے، بالخصوص والدہ محترمہ کے، اس لیے کہ جب 4 سال کی عمر میں جہاں والد محترم نے اسکول میں داخلہ دلوایا، وہیں والدہ محترمہ نے سر پر ٹوپی سجا کر یسرن القرآن اور نورانی قاعدہ پڑھانا شروع کیا۔ والد صاحب نے گردش ایام کے بہت سے تلخ حالات کو جھیلا، مگر کبھی اپنے بچوں کی تعلیم پر آنچ نہیں آنے دی۔ گھر کی تمام تر مصروفیات کے باوجود والدہ محترمہ نے ناظرہ قرآن کمتا کے سائے میں فرمائی، اور پھر وہ دن بھی آیا کہ اللہ رب العزت کے فضل کرم سے والد صاحب نے شہر کے ایک معروف مکتب مدرسہ نورانی واقع نورانی مسجد میں حفظ قرآن کے لیے مجھے داخلہ دلوایا۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدائے بخشندہ۔ عزیزان گرامی قدر، تکمیل حفظ قرآن کے بعد بھی مجھ ناسمجھ کو علم دین کی صحیح قدر و منزلت کا اندازہ نہ ہو سکا، اور میرا دل عصری علوم کی طرف ہی مائل رہا۔ مگر سال 2018 میں 12ویں جماعت پاس کرنے کے بعد والد محترم کے حکم پر میں نے اس عظیم الشان ادارے میں داخلہ لیا، اور یقین جانیے میں نے بچپن سے لے کے آج تک کئی تعلیمی اداروں کی فضا دیکھی ہے، میں نے اسکول کا ماحول بھی دیکھا،
میں نے مکتب کا ماحول بھی دیکھا، میں نے کالج کے نظام تعلیم کو بھی پرکھا، ٹیوشن کے حالات کو بھی جانچا، اور اس مہد ملت کے نظام تعلیم و تربیت ہے، اور میں یقین کے ساتھ علی اعلان یہ بات کہتا ہوں، جو تربیت مجھے مہد ملت سے حاصل ہوئی وہ اور کہیں نہ مل سکی۔ اساتذہ کرام کی جانب سے جو خلوص، محبت اور شفقت مجھے معہد میں ملی ہے وہ اور کہیں نہ ملی۔ اس بافیض ادارے نے مجھے اساتذہ کرام کا احترام کرنا سکھلایا، ان کی خدمت کا شوق پیدا کیا، حصول علم میں سچی محنت کا ذوق پیدا کیا، میری زندگی کو صحیح راستے پر موڑ دیا۔ یقیناً مادر علمی نے مجھے نور ہدایت کی طرف مائل کر دیا، اور ان تمام تبدیلیوں میں سب سے بڑا کردار جن کا رہا وہ میرے اساتذہ کرام ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ میرا دل عصری علوم کی طرف زیادہ مائل تھا، اس لیے شروعاتی دور میں یہاں پڑھائی میں میرا دل نہیں لگتا تھا اور بس بھاگ جانے کا من کیا کرتا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ ہاں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میرا یہ دل پتھر ہی تھا، مگر اسے پگھلانے والے اور موم بنانے والے یہ میرے اساتذہ کرام ہیں۔ آج آپ تمام کی موجودگی میں اپنے اساتذہ کرام سے بس یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے انسان بنایا ہے، مجھے طالب علم بھی آپ نے بنایا، ایک مکتب کا معلم بھی آپ نے بنایا، علم کی صحیح قدر سے آپ نے روشناس کرایا، عمدہ اخلاق عطا کیے، بہترین طرز گفتگو عطا کیے، عمدہ طرز معاشرت سکھلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العزت کی سچی محبت میرے سینے میں انڈیل دی۔ آپ نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا۔ یہ بات سچ ہے کہ والدین نے میرا نام تو صادق امین رکھ دیا تھا، مگر مجھے حقیقی صادق اور حقیقی امین آپ لوگوں نے بنایا ہے۔ روز اول سے آپ نے میرے ساتھ محبت و شفقت کا معاملہ کیا اور بالکل اپنا بیٹا سمجھ کر مجھے تعلیم دی۔ قابل صد احترام اساتذہ کرام، یقیناً آئندہ کی زندگی کے لیے بھی میرے بہت سارے عزائم ہیں۔ مکتب میں قرآن مجید کی خدمت سے لے کر دعوتی، تربیتی اور اصلاحی کاموں تک اور رد فرق باطلہ کی کوششوں تک، میں ان تمام کا یہاں پر ذکر ضرور کرتا مگر وقت کی تنگی دامن کھینچ رہی ہے، اس لیے آخر میں بس یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ سال 2018 میں جس تعلیمی زندگی کی صبح ہوئی تھی، آج 19 فروری 2024 کو اس کی شام ہو رہی ہے۔ یقیناً یہ جدائی کا ایک ایسا لمحہ ہے جس میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، اساتذہ سے بچھڑنے کا احساس بھی ہے اور ایک نئی امید اور حوصلہ بھی ہے۔ اس وقت دل کے جو جذبات اور احساسات ہیں ان کی ترجمانی میرے الفاظ نہیں کر سکتے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔